بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قرآن پاک کے آغاز کے حوالے سے سب سے جو عام چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی تم قرآن پاک پڑھو تو تحفظ پڑھا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک. یقیناً جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. سبب یہ ہے کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے. جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے ہدایت کی غرض سے تو شیطان کو کیسے یہ بات ہضم ہو سکتی ہے کہ وہ سکون سے بیٹھا رہے گا اور ہمیں وہ پڑھنے نہیں دے گا اور پڑھ کر اس کا صحیح مطلب سمجھنے بھی دے گا. وہ اس سمجھ کے اندر بھی تفہیم کے اندر بھی اپنی شیطانیت جو ہے وہ کرتا ہے اور کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک اول تو کوئی پڑھے نہ، اگر پڑھے بھی تو اس کو پڑھ کے وہ سمجھ نہ آئے جو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں. اس لیے قرآن پاک کے آغاز میں جب بھی ہم قرآن پاک کو پڑھنے لگے، عام بات چیت عام کتاب کے لیے یہ عادت نہیں ہے، لیکن قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکماً ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ سب سے پہلے تحفظ پڑھنا ہے. لہٰذا ہمارا سب سے پہلا سبق جو ہے وہ تحفظ ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا ترجمہ اور مفہوم ہمیں سمجھ میں ہونا چاہیے، اور تاکہ اس مفہوم کو سمجھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے وہ پناہ طلب کریں جس اعوذ کے اندر پناہ مانگی جاتی ہے. اعوذ کا جو لفظ ہے اعوذ ویسے فعل مضارع ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب آپ مسلسل چلیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے گرامر کے حوالے سے بھی تعارف وہ ہوتا جائے گا. تو بنیادی چیز گرامر کے حوالے سے تمام آپ شروع میں تو یہ سمجھ لیں کہ آیت کو قرآن پاک کی عربی زبان کا کوئی بھی جملہ اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں. یا تو اسم ہوتا ہے، ناؤن جسے انگلش میں کہتے ہیں، یا کوئی لفظ جو ہے وہ فعل ہوتا ہے، اور یا پھر اس میں کوئی حرف ہوتا ہے. یہ تین چیزیں ہیں. باقی الگ بات ہے کہ حروف کی آگے مختلف اقسام ہیں، افعال کی بھی اپنی اقسام ہیں، اسماء کی بھی اپنی اقسام ہیں، لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ فعل، اسم اور حرف، انہی کا مجموعہ جملے ہیں، آیات ہیں سارے. تو لفظ اعوذ جو ہے اعوذ یہ فعل مضارع ہے، فعل ہے، اور معنی ہے اس کا کہ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں. یہ سارے معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں. اور عربی زبان سے اردو میں یا کسی بھی زبان سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کوئی مخصوص نہیں ہوتے ترجمے کے، کہ جو ایک لفظ کسی ایک استاد نے کر دیا بس اس کا وہی ترجمہ کیا جا سکتا ہے اسی لفظ میں، اور اس کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں ہوتا. ترجمے میں جو بنیادی چیز پیش نظر رکھنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مفہوم اس اصل زبان میں بیان کیا جا رہا ہے جب ترجمہ کیا جائے تو وہ مفہوم تبدیل نہ ہو. ترجمے والے الفاظ میں وہی مفہوم ادا ہو رہا ہو جو عربی یا بنیادی زبان کے اندر جو اس کا مفہوم ہے. تو اس میں پھر اگر ترجمہ کرتے ہوئے دوسری زبان میں مختلف الفاظ بھی استعمال ہو جائیں لیکن مفہوم وہی رہے جو بنیادی زبان کا ہے تو اس ترجمے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں، یہ سارے معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں. تو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں جو عام لفظ استعمال ہوتا ہے. باللہ، باللہ میں اللہ اسم ہے اور بے حرف ہے. بے کا معنی ہے ساتھ، باللہ ساتھ اللہ کے، یعنی میں پناہ طلب کرتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کے. مطلب کیا کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی. کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من الشیطان، من سے. من کا معنی من کی حرف ہے، اس کا معنی سے. الشیطان اسم ہے شیطان کا،
تو من الشیطان شیطان سے، اور آگے جو الرجیم ہے یہ بھی اسم ہے، اسم صفت ہے، یہ شیطان کے اسم کی صفت ہے رجیم، مردود رد کیا ہوا، دھتکارا ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، اس کو دھتکار دیا اور اپنے دربار سے اللہ نے نکال دیا، یہ رد کیا ہوا دھتکارا ہوا شیطان جو ہے اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی۔ یہ تحفظ بڑا اہم ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اس کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پہ اس تحفظ کے بارے میں احکامات ہمیں دیے، لیکن میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ اس کا مفہوم اچھی طرح سے نشین کیجیے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ پناہ میں انسان کسی چیز کا پاتا ہے جب وہ کسی چیز کے مقابلے میں اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ جو جس چیز سے مجھے خطرہ ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر وہ کسی ایسی ذات کو ڈھونڈتا ہے کہ جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر لے گا، پھر وہ کمزور آدمی اس طاقتور کی جا کے پناہ مانگتا ہے کہ جب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس لیے کہ میں کمزور ہوں، میں اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ اب ابلیس شیطان جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو پوری چھٹی دی ہے قیامت تک کے لیے، کھلا دشمن ہے وہ ہمارا، وہ ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اس طرح سے ہمارے خون رگوں میں دوڑتا ہے نا، اس طرح سے ہماری رگوں میں دوڑنے کی بھی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، لیکن وہ انہی پر حاوی ہو سکتا ہے، انہی کے رگوں میں خون کے طور پر دوڑ سکتا ہے جو اللہ کی پناہ میں نہیں آتے، جو مصنون اذکار، جو تعوذ ہیں، جو بچاؤ ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ پھر جو ہے وہ شیطان کے ڈگر میں آتے ہیں، ان پر پھر شیطان پوری طرح سے حاوی بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم جو مصنون انداز میں مختلف مواقع پہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے شیطانوں سے پناہ مانگنے کے اورات سکھائے ہیں، اگر ہر موقع پہ ہم کرتے رہیں تو انشاءاللہ کوئی بے شمار مواقع ہیں، مثال کے طور پہ گھر میں ہم داخل ہو جائیں بغیر بسم اللہ پڑھے اور بغیر سلام بلائے ساتھ شیطان داخل ہو جائے گا، بسم اللہ پڑھ کے دایاں پاؤں رکھیں گھر میں، دعا مصنون جو ہے اللہ کے رسول نے وہ پڑھ لیں یا کم از کم بسم اللہ ہی پڑھ لیں اور بلند آواز سے سلام بلائیں، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ کھانا کھاتے ہوئے آپ بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیں ساتھ شیطان شروع ہو جائے گا، بسم اللہ پڑھ لیں وہ نہیں ساتھ کھا سکتا۔ بیت الخلاء جائیں، وہاں جب انسان بے پرد ہوتا ہے، بے پردگی کی حالت میں کوئی ذکر نہیں کر سکتا، اس وقت عموماً شیطان حملہ کرتا ہے انسان کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں اور فضولیوں سے، یہ پڑھ کر جائیں پھر انشاءاللہ وہ شیطان حملہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک کے آغاز میں بھی تعوذ کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا تاکہ قرآن کو جو پڑھنا ہے ہم نے ہدایت لینے کے لیے شیطان کہیں اس میں رکاوٹ نہ بن جائے، ہمارے خیالات کو منتشر نہ کر دے، ہمارے ذہن میں ایسی الجھنیں پیدا نہ کر دے کہ آیات کا وہ مطلب جو سمجھنا چاہیے وہ ہم سمجھ نہ پائیں۔ اس لیے آؤز اللہ نے سکھایا کہ ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کی چالوں کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور پھر اس شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہے بھی نہیں جو ہمیں اس سے بچا سکے۔ اس لیے پھر کیونکہ سب سے طاقتور وہ اللہ کی ذات ہے، پھر اس مالک کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی گاؤں کا کمزور آدمی اس کو کسی دشمن سے خطرہ ہو جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کیا کرتا ہے کہ گاؤں کے چودھری صاحب کے ڈیرے پہ چلا جاتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ گاؤں کا چودھری وڈیرا جو ہے وہ طاقتور بھی ہے تو وہ مجھے اس کے شر سے بچا سکتا ہے، پھر وہ جاتا ہے، جا کے وہ چودھری صاحب کے پاس کہ جناب چودھری صاحب میں تو آپ کی پناہ میں ہوں، میرے پیچھے میرا دشمن لگا ہوا ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میں آپ کی پناہ میں ہوں۔ اب اگر وہ چودھری صاحب اس کو پناہ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹھ جائے گا، اب اگر وہ اس کا دشمن آ کر اس کو نقصان پہنچائے تو زبانی طور پر بھی وہ لوگ اسی طرح سے کہتے ہیں اور اپنی طور پر یہ سمجھتے بھی ہیں کہ میرے ڈیرے پہ اگر اس کو کسی نے ہاتھ لگایا تو اس کو ایسے ہی جیسے مجھے ہاتھ لگایا، یوں اس نے مجھ سے پناہ مانگی ہے۔ اب اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو میری توہین ہے، اس طاقتور شخص کی توہین ہے جس کے پاس پناہ لی گئی۔
تو اللہ تعالیٰ سے بڑی غیرت مند ذات کون ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بڑا انتقام کون ہے؟ صرف اگر کمی ہے تو ہمارے دل سے اللہ کی پناہ مانگنے میں ہے، اور اگر ہم دل سے اللہ کی پناہ مانگ لیں تو وہ جیسی وہ غیرت والی اور انتقام ذات ہے، ویسا تو کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا سردار چودھری کوئی وڈیرا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب ہم اس مالک کی دل سے پناہ مانگیں تو وہ کبھی بھی ہمیں بیروزگار نہیں چھوڑتا اور کبھی بھی ہمیں انشاءاللہ شیطان کے حوالے نہیں کرتا۔ دیگر مواقع جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے تعوذ کا پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتے کی آواز سنو یا گدھے کی آواز سنو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ وجہ کیا بتائی کہ کتا اور گدھا اس وقت بولتے ہیں جب وہ شیطان کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر کتے کی آواز آئی ہے، شیطان گدھے کی آواز آئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں کہیں شیطان آ گیا ہے، اس وجہ سے وہ کتا بولا ہے، اس وجہ سے شیطان کو جو ہے گدھا جو ہے وہ بولا ہے۔ تو گدھے کی اور کتے کی آواز کو سن کر ہم نے تعوذ پڑھنا ہے تاکہ اگر وہ شیطان ماحول میں موجود ہے اس کے شر سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تقدیر کے حوالے سے بھی کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سوالات پیدا کرتا ہے کہ یہ چیز کس نے بنائی، یہ کس نے بنائی، اس کو کس نے بنایا، مثال کے طور پر یہ میز کس نے بنائی، یہ کارپینٹر نے بنائی، اس نے یہ لکڑی کہاں سے لی، جنگل سے، جنگل میں لکڑی کہاں سے آئی، درخت سے، درخت کس نے اگایا، اللہ نے، تو درخت کیسے ہوگا، زمین میں زرخیزی تھی کس نے رکھی، اللہ نے۔ یہ کرتے کرتے آخر پہ وہ سوال شیطان دل میں لاتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی اس طرح کا شرانگیز خیال ذہن میں شیطان ڈالے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنے دل کی طرف 3 دفعہ دھتکار دو۔ اسی طرح سے رات کو سوتے ہوئے اگر ڈر آئے، خوف آئے، ڈر کے اٹھتا ہے انسان، اس وقت بھی آپ نے یہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر دل کی طرف 3 دفعہ دھتکارو اور کروٹ تبدیل کر دو۔ یہ ذکری باتیں تھی تعوذ کے حوالے سے، بہت اہم یہ تعویذ ہے، یعنی پناہ ہے۔ جب ہم دل سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم مردود، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ ہمارے سبق کے اندر یہ تعوذ بھی شامل ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ جو سبق جس دن تم نے پڑھنا ہے وہ بھی مشاورت کرنی ہے چھٹی کے حوالے سے بھی کہ اپنے جمعے والے دن چھٹی کیا کرنی ہے یا کس دن، تو آپ لوگوں کی مشاورت کے ساتھ طے کرنا ہے۔ بہرحال جب بھی ہم اللہ سبق پڑھیں گے انشاءاللہ تو جب سننا ہے تو تعوذ سے سبق کے سننے کا آغاز ہوگا۔ تو اس کو ایک دفعہ تعوذ کو پھر سمجھ لیں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اس کے بعد تسمیہ ہے جو کہ ہر سورت کی شروع میں ہے سوائے سورۃ النحل کے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی سورت نازل فرمائی اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی نازل فرمایا۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ میں بے، یہ بھی حرف ہے، ساتھ، کوئی معنی اس کا، بے کا معنی ساتھ، اسم نام، اس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بسم ساتھ نام کے، بسم ساتھ نام کے، اس کا نام اللہ، اللہ کے، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ جو شروع کرتا ہوں کے الفاظ ہیں اس کے لیے بسم اللہ کے اندر الفاظ کوئی نہیں ہے، وہ جسٹ اس لیے کیونکہ ہم نے کسی ہر کام کی ابتدا میں وہ بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا کھانے لگے ہیں تو شروع کرتا ہوں، میں کھانا شروع کر لگا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ قرآن پاک کھولا تو میں تلاوت شروع کرنے لگا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو کوئی بھی کام ہم شروع کرنے لگتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس لیے پھر تصور میں جو الفاظ ہوتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں وہ پھر ساتھ ترجمے کے بول دیے جاتے ہیں، جبکہ ترجمے کے لیے بسم اللہ کے اندر شروع کرتا ہوں کہ الفاظ نہیں، صرف کیا ہے
بسم اللہ مطلب میں پکڑنے لگا ہوں، بسم اللہ یعنی میں نے پکڑا اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ میں نے کھایا اللہ کے نام کے ساتھ، میں کھاتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو جو بھی ہم کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہ خود بخود جو ہے وہ ساتھ سمجھ لیا جائے گا۔ اور الفاظ اصل میں یہی ہیں کہ بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، الرحمن الرحیم، الرحمن اور رحیم یہ دونوں صفتیں ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک جو ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ، یہ دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کہ صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے، الرحمن اور الرحیم، دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں۔ مبالغے کا صیغہ مطلب کیا کہ جس میں بہتات پائی جاتی ہے معنوں کی۔ الرحمن اس لیے ترجمہ کرتے ہیں کہ بڑا مہربان، بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، انتہائی رحم کرنے والا، یعنی مبالغے کے ساتھ۔ ویسے مختلف فرق بھی مفسرین کے کرتے ہیں دونوں کے، کہ الرحمن کا جو لفظ ہے بہت رحم کرنے والا، اس سے مراد اس نام کے اندر ایک یعنی غفور ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور اس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اثر بھی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ رحمان کا معنی ہے رحمان دنیا والآخرہ، الرحمن جو ہے یہ دنیا کے لیے ہے اور آخرت کے لیے، دونوں کے لیے، کہ اللہ کا جو رحم ہے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ اللہ کا رحم دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اس رحم کا تعلق جو پرجوش ہے، بہت زیادہ ہے اور فوری طور پہ ہونے والا رحم ہے، اور یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ جبکہ رحیم میں جو صفت ہے رحم کرنے کی، اس میں دوام ہے، وہ دائمی رحم ہے، وہ بھی بہت زیادہ رحم ہے، اور اس رحیم کے لفظ کا تعلق پاک مسلم کہتے ہیں کہ آخرت کے ساتھ ہے۔ الرحیم رحیم الآخرہ، کہ جس کا رحم جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا رحم جو ہے وہ کافروں پر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے، ساری مخلوقات پر ہوتا ہے، لیکن آخرت میں رحم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ صرف ایمانداروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، وہاں کافروں کے لیے نہیں ہے، اور دیگر انسانوں کے لیے صرف وہاں پر ایمانداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم رکھا ہے۔ بہرحال ہم کیونکہ بنیادی مقصد ہمارا الفاظ کو سمجھنا ہے، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان یا جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ ہماری پہلی سورہ مبارکہ ہے جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ جو اب آپ کے پاس قرآن پاک موجود ہیں وہ ضرور الفاظ کو دیکھیں، اور اس میں میری گزارش ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کا جو ایک ایک حصہ ہے اس کو الگ الگ اس کا معنی بتایا جائے۔ جب میں اس لفظ کے اس حصے کو جس کو بول رہا ہوں، کوشش کریں کہ آپ کی انگلی اسی لفظ کے نیچے ہو یا آپ کی توجہ اس لفظ کی طرف ہو۔ میری طرف اگر آپ نہ دیکھیں اور صرف قرآن کے الفاظ کی طرف دیکھیں تو یہ زیادہ مؤثر ہوگا آپ کی یادداشت کے لیے، کہ نظر آپ کی الفاظ پر ہو قرآن پاک کے، اور آواز آپ میری سن رہے ہوں کانوں سے، تو کیا ہوگا کہ وہ لفظ جو آپ کی آنکھوں میں ہے اس کے ساتھ میری آواز سے آنے والا معنی جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر جڑ جائے گا کہ یہ جو لفظ تھا اس کا یہ معنی ہے۔ اس لیے غور آپ کریں الفاظ کے اوپر، آواز کے لیے دھیان رکھیں میری طرف۔ تو پہلے تو الفاتحہ کا معنی جو ہے، سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کو کہتے ہیں، فتح کھلنے کو کہتے ہیں، اور آپ عام طور پر کہتے ہیں کہ فلاں شہر جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ تو فتح ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہاں جو دفاعی جتنی رکاوٹیں تھیں وہ سب دور ہو گئی اور وہ کھل گیا حملہ آوروں کے لیے، تو حملہ آوروں نے اس کو فتح کر لیا، یعنی اس کو کھول لیا، اس کی تمام رکاوٹیں دور کر دی۔ فاتحہ، فاتح کی جمع مؤنث ہے، فاتح فتح کرنے والا، کھولنے والا، فاتحہ کھولنے والی۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے، کہ یہ قرآن پاک کا آغاز اس سے ہوتا ہے، قرآن پاک اس سے کھلتا ہے، قرآن پاک کے دروازے جو ہے وہ یہ اس کا پہلا دروازہ ہے، اس سے قرآن پاک کا دروازہ کھلتا ہے، اس لیے یہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ اور یہ فاتحۃ الصلاۃ بھی ہے، بلکہ
فاتحہ تو قراءت الصلاۃ، نماز کی قراءت کی فاتحہ، کہ نماز میں جب قراءت کی ابتدا کی جاتی ہے تو سورہ فاتحہ سے قراءت کی ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلے ثنا پڑھتے ہیں اس سے قراءت شروع نہیں ہوتی، جب امام قراءت کرتا ہے تو سورۃ الفاتحہ سے اس کا آغاز کرتا ہے، تو یہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے اور فاتحۃ الصلاۃ بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اور بھی کئی معنی ہیں، اور اس میں اس کو سورۃ الفاتحہ کو سورۃ ام القرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو ام الکتاب بھی فرمایا، اور اس کو السبع المثانی بھی فرمایا کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، اور اس کا نام شفا بھی ہے، رقیہ بھی ہے۔ شفا کا مطلب کہ ایسی سورت جس کو پڑھ کے شفا ملتی ہے، رقیہ وہ سورت جس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر زہر کا علاج ہے سورۃ الفاتحہ، ایک ہی حدیث میں فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو ہر یہ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام، اس کے مختلف خصوصیات کے حوالے سے حدیث میں بھی آئے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ سورۃ الفاتحہ ہی اس کا نام ہے، باقی اس کے مزید جو ہے وہ اضافی نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی بہت ساری روایات ہیں جس کو میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، فی الحال ہم آگے جو آیت مبارکہ ہے پہلی اس کی طرف چلتے ہیں کہ الحمد، حمد کا معنی آپ جانتے ہیں، اردو میں بھی حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن حمد کو اردو میں صرف مخصوص کر دیا گیا ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ، کہ حمد اردو میں جس مفہوم ہے اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو ہم کہتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں ایسا نہیں۔ عربی زبان میں سمپل تعریف جو ہے وہ چاہے کسی کی بھی ہو اس کو حمد کہا جاتا ہے، حمد مصدر ہے، تو حمد کا معنی تعریف۔ الف لام جو ہے یہ اس کو خاص کرنے کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے ہے۔ معرفہ یا خاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز ہوتی ہے عام اور ایک چیز ہو جاتی ہے خاص۔ مثال کے طور پہ کتاب، اردو میں بھی کتاب استعمال کرتے ہیں نا، تو عربی زبان میں بھی اگر لفظ لکھا ہوا ہے کتاب تو اس کا معنی کیا ہے؟ کتاب، اور وہ کتاب انگلش کی بھی ہو سکتی ہے، اردو کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کسی مضمون کی کتاب ہو سکتی ہے، وہ کتابوں میں۔ لیکن اگر کتابوں کے ساتھ شروع الف لام لگ جائے الکتاب، تو اس سے مراد خاص کتاب ہے اور وہ صرف قرآن پاک ہے۔ الکتاب سے مراد صرف قرآن ہوگا، اور قرآن ویسے تو خیر عربی کے جو قواعد ہیں ان میں الکتاب جو ہے وہ کسی اور مخصوص کتاب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے قرآن پاک کے اندر جو الکتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ صرف قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا ہے، یا لوح محفوظ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی کتاب ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو الکتاب جو الف لام ہے وہ اس کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح سے حمد تعریف، وہ تعریف کسی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، کسی انسان کی بھی ہو سکتی ہے، اور الحمد سے مراد اس میں دو طرح سے اس کی تفسیر کرتے ہیں مفسرین، ایک بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ استغراق کے لیے ہے، یعنی معنی میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے الف لام ہے حمد کے ساتھ۔ گہرائی کا دو طرح سے مطلب لیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ الحمد تمام تعریف، یعنی تعریف تو ہے ہم، لیکن الحمد سے مراد ہر قسم کی تعریف، جو بھی کوئی تعریف ہو سکتی ہے الحمد۔ اور دوسرا اس کا جو استغراقی معنی لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ الحمد کا معنی ہے اصل تعریف، حقیقی تعریف۔ الحمد تمام تعریف، یہ بھی درست ہے، الحمد حقیقی اور اصل تعریف للہ، للہ میں لام سے لے حرف ہے، لے واسطے یا کے لیے، اللہ اللہ کے، للہ واسطے اللہ کے۔ غور کریں قرآن پاک کے الفاظ کے اوپر، الحمد تمام تعریف یا اصل تعریف، للہ بلکہ آپ تمام تعریف کریں جو عمومی طور پہ آپ معنی کیا جاتا ہے ہمارے تراجم شدہ جو قرآن پاک ہے ان کے اندر، تو الحمد تمام تعریف۔ لیکن اس کو ذرا یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جو تمام تعریف اللہ کے لیے یا اصل تعریف اللہ کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تعریف ہم بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی،
لیکن جو ہم تعریفیں کرتے ہیں کسی چیز کی کریں، کسی انسان کی کریں، کسی پھول کی کریں، کسی آپ منظر کی کریں، وہ تعریف جب ہم کرتے ہیں تو حقیقت میں جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے وہ تعریف کے لائق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ پھول کو لے لیں، پھول خوبصورت ہے، پھول کے اندر خوشبو آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں کیا خوبصورت پھول ہے، کیا شاندار پھول ہے، آپ تعریف تو کر رہے ہیں پھول کی، لیکن کیا وہ پھول تعریف کے لائق ہے؟ تعریف کے لائق تو حقیقت میں جو اصل میں تعریف کے لائق ہے وہ ذات ہے جس نے پھول کو خوبصورت بنایا، جس نے پھول کے اندر خوشبو رکھی۔ تو تعریف ہم کر رہے ہیں، کسی نے اچھے خوبصورت کپڑے پہن لیے تو تعریف کرتے ہیں یار بڑا اچھا لباس پہنا ہے، اب وہ تعریف آپ اس کے لباس کی کر رہے ہیں، جبکہ اس کے پیچھے جو اصل میں جو تعریف ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ جس نے وہ اتنا اچھا کپڑا بنانے کے لیے ذہن اور سہولیات بھی انسانوں کو عطا فرمائی، اور درزی کو اتنی اچھی صلاحیت دی ہے اس کو خوبصورت سینے کے لیے۔ تو وہ ساری جو اصل میں تو پیچھے اس حسن کے، اس خوبی کے جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، پیچھے ذات تو اللہ کی ہے نا۔ اس لیے الحمد، تمام تعریف یا ہر طرح کی تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، رب پالنے والا، مالک تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، رب جو پالنے والا ہے، العالمین، عالمین جمع ہے عالم کی، عالم ایک لفظ ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم، عالم علم والے کو کہتے ہیں، عالم جہان کو، دنیا کو کہتے ہیں، کوئی بھی جہان یا کوئی بھی جو ایک دنیا ہے یا کوئی ایک بلکہ جہان ہی زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ دنیا کا معنی تو صرف اس قریبی زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کوئی بھی جو جہان ہے وہ عالم ہے، اور عالم کی جمع عالمین، وہ دنیا کا جہان ہے، آخرت کا جہان ہے، قبر کا ہے، سمندر کا ہے، پہاڑوں کا ہے، جو بھی کوئی جہان ہے، وہ ستاروں کا ہے یا آسمانوں کا ہے، جنت کا جہان ہے، جہنم کا جہان ہے، وہ تمام عالموں کا رب ہے اللہ۔ تو اصل تعریف کس کے لیے ہے؟ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جس نے سارے جہانوں کو بنایا ہے۔ سورج چمکتا ہے تو سورج قابل تعریف نہیں، وہ ذات ہے جس نے اس کو بنایا ہے، جو اس کو بنانے والا ہے، جو اس کی پرورش کرنے والا ہے، اس کو پالنے والا ہے۔ انسان اگر عقل مند ہے تو انسان قابل تعریف نہیں، وہ ذات ہے جس نے اس کو عقل مند بنایا ہے، جو اس کو پالنے والا ہے۔ اس لیے الحمد، تمام تعریف اور اصل تعریف للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، رب پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اگلی آیت کو ہم بسم اللہ میں پڑھ چکے ہیں، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے جی، تعارف بھی سبق میں شامل ہے، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل ہے، اور دونوں پہلی آیات میں ابھی کو ایک دفعہ دہراتا ہوں، آپ اب ذرا زیادہ دھیان کے ساتھ امید رکھیے گا وہ الفاظ کے نیچے کے جو آپ کے سامنے ہیں، اور تعوذ کے الفاظ نہیں ان کو آپ ذہن میں سے ان کا تصور لائیے گا۔ ان کو دہراؤں گا اور ایک دفعہ دہرانے کے بعد تمام احباب جو ہیں ان سے میری جو گزارش ہوگی، کم از کم چاہے کسی کو آتا ہے چاہے نہیں آتا، وہ اس سبق کو 3 دفعہ دہرائیں گے خود سے کم از کم، اور زیادہ دفعہ اگر کوئی دہرانا چاہے تو وہ دہرائے، کم از کم میری طرف سے گزارش ہوگی کہ 3 دفعہ ضرور دہرائیے، اور کنفرم کیجئے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کسی کو بھول رہا ہو تو ساتھی سے پوچھ لیں یا ہاتھ کھڑا کریں، میں خود آ کر ان کو بتا دوں گا انشاءاللہ آپ کے پاس، لیکن آپ نے یہاں سے اٹھنے سے پہلے کنفرم کرنا ہے کہ آپ کو آپ کا سبق یاد ہو گیا ہے۔ ابھی میں دہراتا ہوں، دھیان دیجیے گا جی۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، الحمد تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔